اصحاب امام تقی علیہ السلام میں تو ایک صحابی ہمیں دکھائی دیتے ہیں احمد ابن محمد ابن ابی نصر. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، بے زے نون توئیں چھوٹی ہے، بزنتی. ہماری کتابوں کے اندر ان کا بہت تذکرہ ہے، ابی نصر بزنتی. یہ بھی امام رضا اور امام تقی علیہ السلام دونوں کے ہی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، اور دونوں کے نزدیک اس شخصیت کا بہت ہی بلند مقام تھا. بہت ساری احادیث اس شخصیت سے ہم تک پہنچی ہیں. فقیہ تھا، اور ایک اور خصوصیت جو ان کے بارے میں ہے وہ یہ کہ اصحاب اجماع میں سے ہیں. یعنی جب ہمارے فقہا گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. بزنتی یہ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے ایک اور صحابی جن کا ذکر کتابوں کے اندر آیا ہے، فضل ابن شازان. فضل ابن شازان نیشابوری. نیشاپور کو ظاہراً کہتے تھے نیشابور، بے واو رے یہ بوری، ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کیا نیشاپور، نیشابوری. فضل ابن شازان نیشاپور کا رہنے والا، حیدرآبادی، لاہوری. کراچی کو تھوڑا سا ملانا مشکل ہے، کراچوی مثلا. تو یہ نیشاپور کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیا، نیشابوری. فضل ابن شازان یہ بھی امام تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں بہت ہی جلیل القدر، مورد اعتماد، فقیہ، متکلم یعنی جی جو علم کلام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو علم عقائد کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں یہ فلسفی ہے، یہ جو ہے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ایک علم کا نام لیا تھا علم نحو، تو ہم کہتے ہیں یہ نحوی ہے. علم اصول کا ایکسپرٹ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اصولی ہے. علم فقہ کا ایکسپرٹ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فقی ہے، فقہی ذوق رکھتا ہے. یا تو اسی طرح سے جو علم کلام ہے اس کو ہم ایک دوسرا نام جو ہے اس کا علم کلام ہے، تو اس علم کلام کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متکلم. علم کلام یعنی علم عقائد، ٹھیک. علم کلام، علم عقائد کا دوسرا نام علم کلام ہے. اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے علم کلام. شیخ طوسی اور دوسرے جو ہمارے بزرگ علماء ہیں انہوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ ان سے کتنی احادیث ہم تک پہنچیں اور کس طرح سے پہنچیں.
امام رضا علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ امام کی خدمت میں رہے، امام کے بعد امام تقی علیہ السلام سے استفادہ کیا، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، جس میں ایک کتاب کا نام شیخ صدوق نے لکھا ہے الجامع۔ الجامع نامی ایک کتاب ہے جو ان سے منسوب ہے۔ سوری میں فضل ابن شاہزان کی بات کر رہا تھا نا، ہاں وہ الجامع جو ہے وہ احمد بزنتی کی کتاب تھی، معذرت۔ تو یہ جو ہیں اپنا نہیں کتابیں ہیں ان کی بھی 180 کتابیں ہیں، 180 کتابیں علم فقہ کے اوپر، اور حدیث کے اندر تقریباً 180 کتابیں ان سے نقل ہوئی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں کتابیں، بہت ساری کتابیں، اب آپ اندازہ لگائیں یہ کس زمانے کے ہیں، یعنی امام زمانہ سے پہلے، ائمہ معصومین کے زمانے۔ تو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ کہ ان افراد نے بہت زحمت کی، پھر ان کی جو کتابیں تھیں وہ آگے زمانے تک ہم تک نہیں پہنچیں ڈائریکٹ۔ یہ کیا ہوا، یہ دوسری کتابوں کا حصہ بنتی رہیں، اور پھر وہ دوسری کتابیں جو باقی رہ گئیں ان کے ذریعے ان کی کتابوں کا تذکرہ ہم تک پہنچا، کیونکہ آپ کا ایک بہت بڑا کتاب خانہ جو تھا، میراث تھی شیعوں کی، ہلاکو خان کے زمانے میں جب یہ بغداد وغیرہ اور اس پہ جب حملے ہوئے تو سارا کا سارا جلا دیا گیا، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شیخ طوسی کے کتاب خانے میں تھیں، آج نہیں ہیں۔ کیا ہوا، جلا دی گئیں۔ جو چیزیں بچیں یا جو بعد میں ان کے کسی شاگرد کے پاس تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں اس کتاب سے، تو وہ ایسے کر کے ہم تک پہنچی ہیں۔ اصلی کتابیں ان کی اکثر کتابیں، اب یہ 180 کتابیں جو شیخ طوسی نے لکھی ہے، بعض میں لکھا ہے 180، شیخ طوسی کہتے ہیں شیخ طوسی نے، دوسرے لوگوں نے لکھا ہے 180 کے قریب ان کی کتابیں۔ تو 180 کتابیں کوئی معمولی کتابیں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چھوٹے جزوے بھی ہوں، لیکن ہم تک یہ سارے کے ساری کتابیں نہیں آئیں۔ یہ بعض ہماری کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے، جو بزرگ علماء نے، اس زمانے کے علماء نے لکھی کہ بھئی فضل ابن شاہزان کے یہ آثار تھے۔ یہ کہاں سے ملے؟ کسی نے بعد میں لکھا ہے میں نے اپنے استاد کی کتاب سے دیکھا، فلاں کتاب، پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک کتاب تھی فضل ابن شاہزان کی ہے۔ اسی طرح سے ان کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آیا تو ہم تک پہنچا، یعنی دوسرے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، لیکن ان کی اصل کتاب ابھی ممکن ہے ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ اور امام حسن عسکری تک کا زمانہ اس شخص نے درک کیا۔ امام حسن عسکری نے پروردگار عالم سے فضل ابن شاہزان کے لیے دعا کی، طلب رحمت، یعنی رحمت کو طلب کیا کہ پروردگار عالم اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یعنی معصوم امام جب کسی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے تو یقیناً کوئی عظیم شخص ہوگا، امام معصوم کے قریب ہوگا۔ ایک اور صحابی جو امام تقی علیہ السلام کے اصحاب میں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ ہے حبیب ابن اوس۔ حبیب ابن اوس تائی، تویا لفتا حمزہ چھوٹی یہ تائی کا لفظ تاریخ کے اندر کہیں اور بھی آیا ہے، حاتم تائی، یہ اسی خاندان سے، حاتم تائی کے ہی خاندان سے ہے شخص۔ حاتم تائی کی اولاد سے ہے، اسی نسل سے ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ بھی امام کی خدمت میں رہا۔ اس کی جو خصوصیت ہے وہ دوسروں کی نسبت فرق کرتی ہے، وہ یہ کہ
آپ کو معلوم ہے کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ صرف حدیث نقل نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اصحاب ایسے تھے کہ جو شاعری بھی کرتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے۔ یہ جو شخص ہے یہ ان افراد میں سے ہے کہ جو شاعر تھا، حبیب ابن اوس طائی، امام جواد کے شاگردوں میں سے شاعر ہے، اور تاریخ عرب میں ماہر ہے، اور اس نے 12 اماموں کے بارے میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہے۔ شیخ عباس قمی آپ نے نام سنا ہوگا، جن کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، کون سی؟ جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے، مفاتیح الجنان۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ قبیلہ تئی قبیلے کا نام ہے، توئیں اور چھوٹی ہے تئی، کہتے ہیں قبیلہ تے کے 3 افراد جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، جو کہ اپنے اپنے شعبے کے اندر بہت منفرد تھے، اپنی ذات میں منفرد تھے۔ ایک حاتم طائی، جو کس چیز کے اندر مشہور تھا یا منفرد تھا؟ سخاوت کے اندر، جود کے اندر۔ دوسرا داؤد طائی، یہ جو ہے اپنے زہد کے اندر، پرہیزگاری، زہد، اس کے اندر مشہور تھا۔ اور ابو تمام طائی، یہ شعر کے اندر، اشعار کے اندر مشہور تھا۔ داؤد، اور یہ جو تیسرا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ شاعری کے اندر مشہور تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی اس شخص نے کیا کی ہے؟ شاعری کی ہے۔ جی جی یہی حبیب ابن اوس طائی، ان کو حاتم اپنا ابو تمام بھی ان کو کہتے ہیں نا، یعنی ابو تمام ان کی کنیت ہے۔ یہ بھی امام کے شاگرد تھے اور امام کے صحابی تھے، اور امام کے لیے اور ائمہ معصومین کے لیے، یعنی کہتے ہیں کہ 12 اماموں کی شان کے اندر قصیدہ لکھا ہے۔ اس کی تئی، توئیں چھوٹی ہے تئی، اسی تئی سے تائی ہو گیا، اسی تئی سے تائی ہو گیا۔ اور یہ جیسے ابھی اوپر گزرا تھا نیشا بوری، یہ بھی تائی، تے تھا قبیلہ، اس سے ہو گیا تائی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک صحابی ہے بہت ہی مشہور، جن کا نام ہے محمد ابن ابی عمیر۔ ابی عمیر، یہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی، قابل اعتماد شخصیت تھی، بہت بڑے عابد، پرہیزگار، متقی، فقیہ، عالم اپنے زمانے کے اندر شمار ہوتا تھا، بہت ساری کتابیں لکھیں، اور بہت ہی مورد اعتماد شخصیت ہے۔ بہت ساری کتابیں بھی ان کی نقل ہوئی ہیں، شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے، مثلا ایک کتاب ہے النوادر، النوادر، یا کتاب الاستطاعت، یا ایک کتاب ہے ان کی الرد علی اہل القدر والجبر۔ آپ نے سنا ہوگا عقائد کے اندر ایک بحث آتی ہے جبریہ، قدریہ، تو یہ نظریات بھی جو ہیں یہ اس زمانے کے اندر چل رہے تھے، تو یہ ائمہ معصومین کے زمانے میں رہنے والے افراد ہیں، تو یہ اس نظریے کے خلاف اس زمانے کے اندر جواب دے رہے ہیں۔
تو ایک کتاب آپ کی جو نقل ہوئی ہے وہ یہ الرد علی اہل القدر والجبر، یعنی رد کرنا یعنی جواب دینا، کس کے اوپر؟ صاحبان قدر کو اور صاحبان جبر کو. جیسا ہوتا ہے آج کے زمانے میں بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو پھر اس کا ایک دوسرا مصنف، دوسرا عالم جو ہے اس کا جواب دیتا ہے. تو ائمہ معصومین کے جو شاگرد تھے، خاص لوگ تھے، وہ جواب لکھتے تھے، وہ جواب دیتے تھے لوگوں کو. تو بہت ساری کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو ائمہ معصومین سے، ائمہ معصومین کے شاگردوں نے لکھی. نظارت جو ہے وہ ائمہ معصومین کی ہے، تائید جو ہے وہ امام معصوم کی ہے. تو یہ محمد ابن ابی عمیر این میم یہ رے عمیر. اچھا جی، اسی طرح سے ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے عبداللہ ابن السلط. امام رضا کا ایک صحابی ہے، ابا سلط. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سلط. سلط کا ہاں سواد لام تے، یہ اس کا بیٹا ہے عبداللہ. تو یہ وہ امام رضا علیہ السلام کا صحابی تھا، یہ اس کا بیٹا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا بھی صحابی ہے اور امام تقی علیہ السلام کا بھی صحابی ہے. ان سے بھی ہم تک جو ہے بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں. محمد ابن ابی عمیر تو ہو گئے نا؟ ہو گئے. محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل یہ بھی 3 اماموں کے صحابی ہیں، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام تقی علیہ السلام. ان تینوں معصومین کی خدمت میں رہے، بہت ساری انہوں نے بھی کتابیں لکھیں. من جملہ ان کی کتاب جو ہے وہ حج کے موضوع کے اوپر ثواب الحج اور کتاب الحج کے نام سے ان کی کتابیں جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں. ایک اور صحابی جو امام کے ملتے ہیں ہمیں، وہ ہیں علی ابن مہزیار. شاید نام سنا ہو، مہزیار. اہواز کے رہنے والے ہیں، اہواز میں رہتے تھے. آپ کے والد جو ہے وہ عیسائی تھے، یعنی علی ابن مہزیار جو ہیں وہ عیسائی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. اسلام لے کر آ گئے اور
جب اسلام لے کر آئے تو آپ کی عمر بہت کم تھی، یعنی بچے جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں کم سن تھے، بچے تھے، بچگی میں چھوٹی عمر میں اسلام لے کر آ گئے۔ پروردگار عالم نے ان پر اپنا لطف کیا، کرم کیا کہ ان کو پروردگار عالم نے اسلام کی نہ صرف معرفت بلکہ ان کو مثلا ایک فقیہ، ایک عالم، ایک مورد اعتماد ائمہ معصومین کا، یعنی اصحاب خاص میں سے یہ شخص جو ہے وہ قرار پایا۔ امام تقی علیہ السلام کے وکیل تھے اور ان کے نزدیک جو ہے آپ کی خاص منزلت تھی۔ میں نے عرض کیا امام رضا کے صحابی، امام تقی کے صحابی اور امام علی نقی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، اور بعض علاقوں میں ان کی طرف سے وکیل تھے۔ یہ جو ہم وکالت کا سلسلہ دیکھتے ہیں آج، اور اس کو ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جب آخری امام جو ہے وہ پردہ غیب میں گئے، آپ کی غیبت صغریٰ تھی، تو آپ کے نائب تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نواب اربعہ، یہ جو 4 نائب تھے۔ ان سے جو پہلے والے ائمہ معصومین تھے، کیوں یہاں پر تو 12ویں امام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کا رابطہ انہی سے ہوتا تھا اور انہی سے جواب۔ لیکن ان سے پہلے جو ہے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو 6 امام کے بعد خاص طور پہ 7ویں امام، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام، اس میں جو ہے ہر امام کے مختلف علاقوں میں وکیل ہوتے تھے، جیسے ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ مجتہد کا وکیل ہے۔ اس زمانے میں امام کے وکیل ہوتے تھے، وہ امام کے نمائندے ہوتے تھے، مورد اعتماد افراد ہوتے تھے۔ تو انہی افراد میں سے ایک شخص جو ہے وہ علی ابن مہذیار ہے۔ امام تقی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے علی ابن مہذیار کے لیے، اور اس کے اندر پروردگار عالم سے دعا کی ہے، اور اس کے اندر بشارت دی ہے کہ تیری جو جگہ ہے، تیرا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اور پروردگار عالم تجھے دنیا اور آخرت کی خواری سے حفظ کرے، اور تجھے ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قرار دے۔ اور اس میں ایک آخری جملہ امام لکھتے ہیں کہ اے علی، میں نے تیرا امتحان کیا اور تجھے خیر خواہی، خدمت، فرما برداری اور یعنی میں نے تجھے خیر خواہی میں دیکھا، تجھے فرما برداری میں دیکھا۔ اب اگر امام معصوم کسی کے لیے اس طرح سے دعا کر رہا ہے تو یقیناً یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، مورد اعتماد ہے۔ ان سے بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، تقریباً 33 کتابیں جن کا نام جو ہے آیا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ حتیٰ بعض جگہوں پہ امام تقی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو نے مجھے خوش کر دیا، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ تو میری خوشی کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ ان کا ذکر بھی جو ہے ہماری کتابوں کے اندر بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے، علی ابن مہذیار۔ اسی طرح سے ایک اور جو امام کے شاگرد، امام کے صحابی ہیں، وہ ہیں ابی نصر بزنتی، بے زے نون توئیں یہ بزنتی۔ ان کا نام ہے احمد ابن محمد
ابن ابی نصر بزنتی، یہ بھی بہت ہی مشہور شخصیت ہے۔ امام رضا، امام تقی علیہ السلام، ان دونوں کے خاص ارادت مند افراد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، مخصوص افراد میں سے۔ کوفے کے رہنے والے ہیں، بہت ساری کتابوں کی تالیف کی انہوں نے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ واقفی مذہب تھے، یعنی کیا واقفی، ایک ہمارے ہاں فرقہ بنا تھا، وجود میں آیا تھا امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد۔ یعنی امام موسیٰ کاظم کی شہادت جب ہوئی تو ایک گروہ ایسا تھا امام کا ماننے والا، چاہنے والا، کہ جو وہیں پہ ٹھہر گیا تھا، کیونکہ معلوم نہیں اب کون امام ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے واقفیہ۔ نہیں، دونوں میں سے نہیں ہے۔ واقفیہ یعنی وقوف کرنے والے، یہ ٹھہر گئے تھے امام موسیٰ کاظم پر۔ وہ لوگ تو اپنے امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان سے آگے بڑھتے ہیں، جی، وہ آگے جا کے پھر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ واقفی ایک الگ فرقہ تھا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد وجود میں آیا تھا۔ وہ لوگ امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے، آخانی نہیں مانتے، وہ امام صادق علیہ السلام تک آتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے بعد ان کا الگ راستہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو واقفی تھے یہ آ کر امام موسیٰ کاظم کے اوپر رک گئے تھے۔ شیخ طوسی اپنی کتاب الغیبہ کے اندر واقفیہ کے عنوان میں لکھتے ہیں کہ جناب ابی نصر بزنتی واقفی تھے، پھر انہوں نے کچھ معجزات جو دیکھے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ امام رضا علیہ السلام پر، آپ کی امامت پر ایمان لے کر آئے۔ البتہ بعض دوسرے افراد نے اس کی نفی بھی کی ہے، لیکن جو بھی تھے امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے بہت زیادہ قابل اعتماد تھے۔ بہت ساری احادیث بھی انہوں نے نقل کی۔ ایک حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا، چاہتا تھا واپس پلٹوں، یعنی آپ کی محفل سے برخاست ہونا چاہتا تھا، تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھے رہو میرے پاس، ٹھہرو۔ امام نے روکا ابی نصر کو۔ پھر امام نے اپنی کنیز سے کہا کہ میرا بستر جو ہے وہ تیار کرو، اور احمد کو بھی میرے ہی کمرے کے اندر اس کا بھی بستر لگاؤ۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے ایک غرور، ایک تکبر، ایک چیز، ایک کیفیت کہ بھائی میرا مقام یہ ہے کہ امام کے ساتھ امام نے اپنے حجرے میں میرا بھی بستر لگوایا، امام نے اتنا احترام کیا میرا۔ ایک غرور والی کیفیت جو ہے میرے اندر تھی۔ یعنی مجھ جیسا انسان اللہ کے ولی کے گھر کے اندر مہمان، اس کے ہم حجرے، اس کے کمرے کے اندر، اس کے ساتھ، یہ ایک کیفیت میرے دل میں آئی۔ جیسے یہ آئی تو امام نے مجھے آواز دی، فرمایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب، امام تقی علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ابی نصر سے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے ساسا ابن سوہان، آپ نے نام سنا ہے، ساسا ابن سوہان امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، کہا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے ساسا ابن سوہان کی عیادت کی، بیمار تھے، ان کی عیادت پہ گئے، تو عیادت کے بعد آپ نے فرمایا ساسا میری اس تمہاری عیادت کی وجہ سے تم اپنی قوم کے اوپر فخر مت کرنا، میں تمہارے گھر پر چل کر آیا ہوں، تم اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہی نہیں کہنا کہ میرے گھر پہ تو علی ابن ابی طالب آتے ہیں،
میری عیادت کے لیے تو علی ابن ابی طالب آئے. خدا کے سامنے متواضع رہو تاکہ تمہارا مرتبہ بلند ہو. تو امام فرماتے ہیں کہ مطلب اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد امام نے اس کو ابھی اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یہ چیز گزری تھی. امام نے اس کو متوجہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں تم بہت قابل احترام ہو، میں تمہارا احترام کر رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے تم باہر جا کر تم نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ جی میرے امام نے تو میرے ساتھ یہ کیا. یہ ائمہ معصومین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا مقام، یہ تمہاری عظمت، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم غرور میں مبتلا ہو جاؤ، تمہاری ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، لوگوں کے سامنے تم اس انداز میں پیش آؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا امام نے اس کو وہیں پر تذکر دیا کہ یہ کام مت کرنا. یہ کون تھے؟ ابی نصر بزنتی. ایک اور صحابی امام کے ملتے ہیں جن کا نام ہے حسن ابن سعید. حسن ابن سعید اہوازی. اہواز بھی ایک شہر ہے جو اس وقت ایران کے اندر آتا ہے. اہواز کے رہنے والے تھے. امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام دونوں کو درک کیا اور ان دونوں اماموں سے آپ نے روایتیں نقل کی. شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ علی ابن مہزیار جن کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اسحاق ابن ابراہیم، یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا، اور یعنی یہ حسن ابن سعید جو ہیں ان دو صحابیوں کو جو مشہور صحابی ہیں جن کا نام ابھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا، علی ابن مہزیار، اسحاق ابن ابراہیم کو یہ کہاں پر لے کر آئے؟ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے، اور وہاں پر ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا. یہ مسلمان ہوئے، یعنی تحقیق کی، اور یعنی یہ بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن کس کے ذریعے سے؟ حسن ابن سعید اہوازی کے ذریعے سے. وہ واسطہ بنے تھے، وہ لے کر آئے تھے ان کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. اسی طرح ایک اور تھے حسین ابن سعید، ظاہراً ان کے بھائی ہیں. یہ حسن ابن سعید ہیں، وہ ہیں حسین ابن سعید اہوازی. یہ بھی بہت مورد اعتماد اور قابل اعتماد تھے. امام رضا اور امام تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کے. اسی طرح ایک خاتون کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، جناب حکیمہ خاتون. وہ بھی کیونکہ امام تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو یہ بھی ہم ان کو بھی اسی فہرست کے اندر لے کر آ سکتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں بہت ہی جلیل القدر تھیں، اور انہوں نے بھی 4 اماموں کو درک کیا ہے. اپنے والد امام تقی علیہ السلام، اپنے بھتیجے امام علی نقی علیہ السلام، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور آخری امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ان چاروں معصومین کو انہوں نے درک کیا جناب حکیمہ خاتون نے. اور یعنی امام زمانہ کی جو ولادت ہوئی اس وقت بھی جو افراد موجود میں تھے ان میں سے ایک خاص جناب حکیمہ خاتون تھیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے کتنے نزدیک تھے، یعنی معصومین کے. کیونکہ یہاں صرف اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ جی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ہونا کفایت نہیں کرتا. رشتہ دار تو بہت سارے تھے،
حتیٰ امام زمانہ کی ولادت کے بعد جب امام زمانہ اپنے والد کے جنازے پر آ رہے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں، تو جو شخص جو ہے وہاں پر مشکل ایجاد کر رہا ہے وہ کون ہے؟ رشتہ دار ہی ہے. تو رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، مورد اعتماد ہونا ضروری ہے. تو جناب حکیمہ خاتون جو ہیں وہ کیا تھیں؟ مورد اعتماد تھیں ائمہ معصومین کی. محمد ابن سنان، محمد ابن سنان یہ بھی امام تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. بہت ساری روایات ان سے ہم تک پہنچی ہیں. امام تقی علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم محمد ابن سنان اور صفوان ابن یحییٰ، صفوان صاد فے واو الف نون، صفوان ابن یحییٰ. امام تقی دعا کر رہے ہیں پروردگار محمد ابن سنان اور صفوان ابن یحییٰ سے راضی اور خوشنود ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نے کبھی بھی میری اور میرے والد کی مخالفت نہیں کی. مطیع محض ہے، جیسا امام کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. جیسا امام کہتے ہیں ویسا ہی یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ بھی امام کے خاص شاگردوں میں سے تھے. فضل ابن شاذان کا تو ہو گیا تذکرہ، فضل ابن شاذان کا ذکر آیا نا. تو امام رضا، امام تقی علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام تقی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بھی بہت ہی مختصر ہے، اور سختیاں جو ہیں وہ نہایت زیادہ، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. لہٰذا یہ افراد جو آتے تھے امام کے پاس، یہ مختلف طریقوں سے امام تک پہنچتے تھے. کوئی کسی بہانے سے آتا تھا، کوئی کسی بہانے سے آتا تھا، کوئی کسی پیشے سے وابستہ تھا تو اس پیشے کے ذریعے، کوئی تیل بیچنے والا ہے تو یہ مختلف قسم کے پیشوں سے، شعبوں سے وابستہ تھے. اچھا، اس زمانے کا مدرسہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو مدرسے میں چلا گیا وہ پھر مدرسے والا ہی لباس پہن کے بیٹھ گیا. ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک مثال کے طور پہ بازار کے اندر سبزی بیچ رہا ہے اور وہ امام کا مورد اعتماد ہے، صحابی ہے، یعنی جاتا ہے امام کے پاس، بیٹھتا ہے، سنتا ہے حدیث، امام اس کو بتاتے ہیں اور وہ واپس آ کے اپنا کام آگے بڑھا رہا ہے. ایک ہے جو مثال کے طور پر روغن آئل بیچتا ہے، تیل بیچتا ہے، اور وہ جو ہے وہ امام کے پاس جا رہا ہے. ایک ہے جو رنگریز ہے، کپڑے رنگتا ہے، یعنی بظاہر وہ ایک کپڑے رنگ. آج کے زمانے اگر ہم آج کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ افراد کیا ہیں؟ یعنی ہماری نگاہ میں ہم کہیں یہ تو بیچارے ایسے ہی. آج کے زمانے میں ہم جب اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچارہ یہ تو گیا گزرا ہے، یعنی کسی اس کا علمی سٹیٹس کچھ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی معاش تو رکھتے ہیں لیکن اسی کے ذریعے سے امام تک پہنچتے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، ان سے ہم تک کتابیں پہنچ رہی ہیں. محمد ابن اسماعیل بزئی امام کا شاگرد ہے، ایک کام کرنے والا عام انسان. علی ابن مہزیار ایک عام انسان. البتہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جو دربار کے اندر بھی موجود ہیں،
وزیر ہیں اور وہ امام سے وابستہ ہیں، اور وہ اپنے اس شعبے کا فائدہ اٹھا کر معارف اہل بیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ یعنی آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یعنی اتنا آسان نہیں ہے، اتنے لوگوں نے اتنی زحمات اٹھائی ہیں۔ اب صرف ان کے کتابوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں کتابیں نہیں دیکھیں، وہ کتابیں میں نے عرض کیا کہ دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئیں۔ ان لوگوں نے زحمتیں کی، ان کو حفظ کیا، امام سے سنی، امام کی باتوں کو محفوظ کیا، آگے نسلوں تک پہنچائیں، وہ آگے نسلوں تک پہنچے، وہ آگے نسلوں تک، اور آج تک ہمارے پاس مثال کے طور پر اصول کافی یا دوسری کتابوں کے اندر وہ چیزیں جو ہیں جمع ہوئی اور ہم تک پہنچی۔ جو ہمارا آج مکتب ہے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کے پاس اتنا بڑا احادیث کا ذخیرہ نہیں ہے جتنا مکتب اہل بیت کے پاس ہے۔ انہی میں اگر ایک اور صحابی کا آپ اضافہ کرنا چاہیں تو ان کی زیارت بھی جو لوگ قم گئے انہوں نے کی ہوگی، موسیٰ مبرقہ۔ مبرقہ کیوں کہتے ہیں ان کو مبرقہ؟ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے، چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ برقع ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ برقع جو ہے وہ پہلے خواتین پہنتی تھیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ایک نقاب ہوتا تھا۔ موسیٰ مبرقہ، قم کے اندر ان کا مزار موجود ہے، اور ان کو بھی ہم اس فہرست کے اندر لا سکتے ہیں۔ یعنی اتنے اہمیت کا حامل ہے یہ شخصیت کہ امام تقی علیہ السلام نے بعض وصیتیں امام تقی علیہ السلام کی ہم تک ملتی ہیں، جن میں امام نے اپنا جو چند افراد کو جو نائب بنایا تھا ان میں سے ایک جناب موسیٰ مبرقہ تھے، اور ایک جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام جو امام تھے، اور ایک جو ہے وہ خاتون تھی جن کا نام تھا فاطمہ، اور ایک تھیں امامہ۔ ان کو اپنا جانشین بنایا ہوا تھا، یعنی دو بیٹے اور دو بیٹیاں، دو بیٹے اور دو بیٹیاں۔ موسیٰ مبرقہ جو ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب امام میں سے تھے، اور بہت ہی زیادہ جلیل القدر شخصیت ہے، جن کا مزار جو ہے وہ قم کے اندر موجود ہے۔ ایک جگہ ہے چہل دختران، 40 افراد ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو ایک ہی جگہ پر دفن کیا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے چہل دختران یا چہل اختران۔ وہیں پر جناب موسیٰ مبرقہ بھی ہیں، اور ایک دو اور بھی امامزادے موجود ہیں۔ تو یہ چند افراد تھے، انہوں نے زحمتیں کر کے کسی نے 5 حدیث، کسی نے 20 حدیث، کسی نے 40 حدیث، اس طرح سے احادیث جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام سے لی اور اپنی آگے نسلوں تک پہنچائی، کہ جن کے آثار سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آج ہم کہاں ہوتے نہیں معلوم۔ امام صادق کی حدیث، امام باقر کی حدیث، ائمہ معصومین کی حدیث، تو یہ ان کی زحمتیں تھیں۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ زحمتیں کی، اور یہ مکتب جو ہے اس صورت میں آج جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔